مرتبہ رکھا ہے تو آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے۔ یہ مقام اللہ نے خود بیان کیا، میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی ہو جائے۔ فرمایا یہ کتنی خطرناک بات ہے، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے اعمال تباہ اور برباد ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تو سارے حالات اب کیا ہمارے لیے حکم؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا بھی وہی ادب ہے جو آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ اس لیے آپ کے روزے کے پاس جا کر جب صلاۃ و سلام پیش کیے جائے تو انتہائی ادب و احترام اور عاجزی کے ساتھ پیش کیے جائے۔ ہمارے پاس ایک سب سے بڑا فتنہ ہے یہ، اللہ معاف فرمائے، وہاں پر بھی جا کے اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بھائی آپ نے تصویر کشی کرنی کی اور چلے جائے، وہ تو ایسے ادب کا مقام ہے جہاں پلکیں بھی کھائی جائے، جہاں آدمی خود بچ جائے۔ یہ کیسی بے ادبی کا تقاضا ہے، ہم اپنے کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اس کے سامنے بے ادبی بجا لانا اپنی آج محسوس کرتے ہیں۔ یہاں تو ساری کائنات کے سردار آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میری کوئی آواز اونچی ہو جائے، میرے کو یہ عمل ہو جائے، یہ سارے اعمال تباہ برباد۔ اس لیے جہاں وہ مقام کے اعتبار سے اللہ نے فوقیت بخشی ہے، بیت اللہ کے سے بھی زیادہ درجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ، ہاں بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ، اس لیے کہ اللہ پاک کسی مقام پر رہتا نہیں ہے، اللہ مقام سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، لیکن آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بدن سے نفسی آرام فرما رہا ہے۔ جی اس لیے اسے جنت کا ٹکڑا فرمایا، وہاں بین بیتی ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روزے اور یہ ممبر کے درمیان میں جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ادب و احترام اس قدر ہو کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث مبارک بیان کی جائے تو آدمی بالکل ادب بجا رہا ہے۔ فرمایا جو ادب امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، وہی مقام آتی حدیث کے لیے۔ جب حدیث بیان ہو تو یہ عربوں کی خاصیت یاد رکھیے گا۔ ہم لوگ آپ کو ویسے بڑا کچھ کہتے رہتے ہیں، جس اللہ نے ان کو فضیلت بخشی ہے، جو مرضی کہتے تھے، اجب جتنے مرضی کو کچھ کہتے رہے، جس مرضی کمال میں پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے عربوں میں پیدا کیا، اللہ نے مجھے افضل بنایا۔ ٹھیک ہے، آگے تقوی کے اعتبار سے اس کی تقسیم ہوگی۔ ادب و احترام کے اندر یہ عربوں کی عادت عجیب ہے۔ کوئی بات آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے، بعد خاموش ہو جائے، نظر جھکا دے گا، وہ آگے نہیں جائے گا، وہ اس بات کو معیوب سمجھتے ہیں کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان اور اس کے ساتھ کچھ اور بیان کیا جائے کہ نبی کی حدیث کہاں ہے، آپ کا درجہ کہاں ہے۔ یہ ضروری چیز ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ادب کا مقام ہے۔ اس لیے اس مقام ادب کو بجا لانا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور آج امت میں سب سے بڑی چال یہ چلی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر سب سے بڑی کمی جو آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی، آپ کی حدیث کا احترام ختم ہونا۔ ہر کوئی آدمی کہتا ہے حدیث یہ ہے، حدیث یہ، کیسے تم بات کر رہے ہیں؟ اس حدیث کی سند ہے، اس حدیث کو کس نے بیان کیا ہے؟ کیا یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس نے پڑھی ہے؟ کھایا اور گئی، ورنہ اتنی سخت بات ہے یہ۔ آپ اللہ نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کہ ٹھکانہ جہنم میں بن گیا۔ معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بیان میرے نبی نے ایسے کہہ دیا، نبی معمولی بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کی طرف امام الانبیاء سید الانبیاء فخر اللہ نے وہ مقام آپ کو عطا کیا، ہم کوئی بات چیز منسوخ کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین اس قدر حدیث میں بیان کرتے تھے، آپ حدیث کی کتب کے اٹھا کے دیکھیں، او کے الفاظ آتے ہیں، یا اس طرح کہا، یا اس طرح، ایک لفظ کو بیان کرنے کے لیے اس کے ہم معنی تین چار الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ معنی سب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں اس میں ایک لفظ جو میرے نبی نے کہا تھا وہ اللہ پتہ نہیں یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ یا ایسا ہی تھا، یا میرے نبی نے ایسا ہی فرمایا۔ اس لیے تو صحابہ کی عالم تھا کہ حدیث مبارک بیان کرتے کرتے بے ہوش ہو جائے گا، اور ادب کا تقاضا بجا لانا ہے، اللہ
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین حدیث کا درس دے رہے، طلباء آپ کے سامنے بیٹھا، ہزاروں کا مجمع ہے، دیکھا جا رہا رنگ متغیر ہو رہا ہے، رنگ بدل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رنگ زرد پڑتا گیا، سرخی کے بعد بڑھتی گئی، اور حدیث کا درس ختم ہوا۔ اتنے میں شاگرد کو کہا میری کمر سے کپڑا اٹھاؤ، کوئی چیز ہے پیچھے، دیکھا کالا بچھو ہے اور 18 جگہ ڈس چکا ہے۔ تو شاگرد نے کہا حضرت ہمارے ماں باپ قربان ہیں، آپ ہمیں بتا دیتے پہلے۔ فرمایا میں نبی کی حدیث بیان کر رہا تھا، یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اپنی نبی کی حدیث میں اس بے ادبی کو قبول کر لیتا کہ میں اپنی حدیث نبی کی حدیث کو چھوڑ کر اس چیز میں مصروف ہو جاتا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا، حدیث میں یہ آیا۔ جنہوں نے حدیث کا کہا تو اس جذبے میں ادب دیا، حدیث کا علم نصیب کیا، حدیث کا روح نصیب کیا۔ تو اس لیے آگے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی توقیر، ادب و احترام کائنات کی سب انسانیت سے بڑھ کر ہو، یہاں تک فرمایا۔ آپ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس، کہ میں اس کے ماں باپ سے تو زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، اس کی آل اولاد سے تو زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، والناس اجمعین، اس کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر جب تک میں اسے عزیز نہ ہو جاؤں ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو جس کا مقام آپ کے دل میں اتنا اونچا ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے خلاف کی بات ہے؟ تو یہ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کا بندہ اور ان کا رسول تسلیم کرنا، خاتم النبیین ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ماننا، سید الولد آدم ماننا کہ آدم کی اولاد میں سب سے بڑے سردار اللہ نے آپ کو بنایا، اور سارے وہ مقامات اللہ نے آپ کو پہلے عطا کر دیے، وہ اللہ نے قیامت میں عطا کر دیے، شفاعت کبریٰ کا حق آپ کو حاصل ہے، اور اللہ نے وہ مقام جو آپ کو دے رہا ہے وہ کسی کو بھی نہیں دے رہا، وہ مقام آپ کو عطا کیا۔ اس لیے توقیر اور احترام، اور اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی محبت کائنات کی چیزوں میں سب سے بڑھ کر اس میں نے بھی بیان کی۔ یہ تین باتیں میں نے جمعے کو بیان کی ہوں، باقی انشاءاللہ یہ جو بیان کریں گے یہ 8 سے 9 چیزیں ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم کرتے ہیں، لیکن کم از کم ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ میں ایک امتی ہونے کی حیثیت سے مجھ پر میرے پاس پیغمبر کے کون کون سے حقوق ہیں جن کو بجا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذات سے زیادہ، میرے خاندان سے زیادہ، میری اولاد سے زیادہ، میرے پیشے سے زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ علم مجھے اپنی نبی کی ذات کے بارے میں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی خالی ہے، آپ کی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی کو کسی سے محبت ہو اور آدمی کو ان کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ آپ کے بال کس طرح کے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کی زلفیں کیسی تھیں، آپ کی زلفیں کہاں کہاں تک تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو روایات میں صحابہ نے اپنی محبت کو بیان کیا ہے۔ صحابہ تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے کس انداز میں چلا کرتے تھے، یہاں تک بیان کیا ہے کہ مسواک کرتے ہوئے جب آگے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو ذرا زبان کے اندر تک مسواک کرتے، اس سے جو آواز پیدا ہوتی تھی صحابہ نے اس آواز کو نکل کر دیا۔ اسے محبت کہتے ہیں۔ اس لیے کسی نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی؟ فرمایا عجیب سوال کرتے ہو، اگر عرب کی سخت گرمی میں آدمی تپتی ریت میں کھڑا ہو اور اسے انتہائی سخت پیاس لگے، اس حالت کے اندر بھی ہمیں اپنے نبی کا دیدار پانی سے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اور یہ صحابہ خود کہتے ہیں، ہم اپنے گھر میں ہوتے، اپنے بیوی بچوں میں ہوتے، اچانک سے آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور آپ کی یاد دل میں پیدا ہوتی، گھر سے بھاگتے ہوئے جاتے، سانس پھول جاتے، اور مسجد میں پہنچ کر آگے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے اپنی آنکھوں کو معطر کرتے، منور کرتے، اور عرض کرتے یا رسول اللہ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو خدا کی قسم ہماری جان نکل جاتی۔ جی ہاں، ہم نے بھی محبت کے قصے بیان کرتے ہیں، محبت کے نام لیتے ہیں، یہ محبت کی مثالیں ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عورت آئی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کرنے لگی
کہ نبی کا روزہ میری تھوڑی دیر کے لیے کھول دیجیے. فرمایا کیوں؟ فرمایا بس ان کی جدائی میں آئی, بس وہیں روتے روتے دم توڑ دیا. ایک صحابی کھیت میں اور اچانک اطلاع ملی کہ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے خلت فرما. اس نے آسمان کی صحابی نے نظر اٹھائی اور کہنے لگا اے اللہ آج آخری دیدار میں نے اس دنیا میں جو کام کیا وہ نبی کا دیدار کیا. اللہ آج کے بعد مجھے ناموں کی ضرورت نہیں, مجھے اللہ کر کے دی قبضے ہوگی. خدا را اپنے نبی سے محبت کا کم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو. صرف زبانی جمع سے نہیں ہوتا, صرف یہ جھنڈیاں سجانے سے, لائٹیں لگانے سے نہیں ہوتا ہے. اپنی زندگیوں میں وہ بدلاؤ لائیں, اپنی زندگی کے عمل کو ٹھیک کریں تاکہ میری زندگی سے انسان اثر لیں کہ میری نبی کی سنت کیا ہے. بتانے کی ضرورت نہ ہو. آپ کے بالوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے نبی کی سنت کیا ہے. آپ کی آنکھوں کے دیکھنے سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے نبی کی سنت کیا ہے. آپ کی حرکات سکنات سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کے نبی کی سنت کیا ہے. بتانا کیوں پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ بتانا کیوں پڑتا ہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں؟ بھئی ربیع الاول کا یہ پیغام خدا را اپنے آپ کو ربیع الاول کے اندر بدلنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں, اللہ ہم سب کو اس حقوق کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حقوق, اور میں آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں, ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس لیے روح شریف کو ویسے قدر سے پڑھنا چاہیے. محبت جس سے اس کا نام نہ لے, یہ کیسا عاشق ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مفسرین نے عجیب لکھا ہے کہ اللہ نے اس آیت کو بھی ربیع الاول میں نازل کیا ہے, اس لیے کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے نذرانے بھیجے جائیں. کم از کم 1000 دفعہ تو پڑھنا شروع کریں. چھوٹے چھوٹے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں, ہزاروں دفعہ پڑھ سکتے ہیں. حضرت صوفی اقبال صاحب حضرت مولانا ذکر اللہ کے خادم خاص تھے اور حرم مدنی میں مدینہ شریف میں آپ کی خدمت میں معقول رہتے تھے. لوگ آتے جاتے خدمت میں دیکھتے بابا جی ہر وقت موجود ہیں, چلتے پھرتے ہیں. تو ایک دفعہ کسی نے بھی بات کی, کہا کہ خدمت میں ہمیں بھی لے گئی, بابا جی رکھے ہوئے آپ. تو فرمایا تمہیں ان کے مقام کا نہیں پتہ ہے, یہ روزانہ 1.25 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. ایسے بھی نبی کی عاشق ہیں. اپنے نبی کے نام کے بغیر ان کی سانس اوپر نیچے نہیں ہوتی ہے. یہ تو کریں گے کوشش انشاءاللہ. اس ربیع الاول میں درود شریف اتنا پڑھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر کر جائے انشاءاللہ. اور دوسری چیز آپ سے مطالبہ کرتا ہوں, سیرت کی کتاب اٹھائیں اور میرے نبی کی زندگی کو بسم اللہ سے پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کا عمل کی توفیق عطا فرمائے. مرتبہ رکھا ہے تو آگے نبی